الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے پہلے دعا کریں کہ آج ہمارے جس بھائی کی شہادت ہوئی پچھلے دنوں آگ میں جلنے کی وجہ سے تقریباً 7 دن کے قریب وہ ہاسپٹل میں تھے اور آج ان کا وصال ہوا. رب العالمین اس مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. رب العالمین میرے بھائی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. رب العالمین میرے بھائی کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما دے. اللہ رب العالمین آج کی محفل کا نور ہمارے اس مرحوم کی قبر میں داخل فرما دے. ان کے لواحقین کو اللہ کریم صبر جمیل عطا کرے, اس پر اجر عظیم عطا کرے, اور جو ان کے بھائی زخمی ہیں آگ کی وجہ سے, جو انگلیوں کو ہاتھوں کو نقصان پہنچا, رب العالمین اپنے حبیب کا صدقے انہیں پہلے سے برکت صحت و تندرستی عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک جوان بھائی کو قبر میں اتارنے کے 12 گھنٹے بعد حضور کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں اور محفل کے اندر بیٹھے ہیں. دوپہر کو بھائی کو قبر میں اتارا اور آج حضور کے ذکر کی محفل میں رات میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کے صدقے ہماری حاضری قبول کر لے. رب العالمین آپ سب کو, ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے, محبوب کی نگاہ کرم عطا فرمائے. اور یاد رکھیں آج مجھے بڑی اہم باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. آپ اور میں حضور کے ذکر میں خود نہیں آ سکتے, اللہ کے حبیب ہیں, اور پھر اللہ کے حبیب کا ذکر اتنا ہی بلند و بالا ہوتا ہے. ٹھنڈ ضرور ہے, میں نے بھی اندر کچھ نہیں پہنا ہوا, لیکن یہ ٹھنڈ یا گرمی, آپ بتائیں نا, جو بھائی کو دفنانے کے بعد محفل میں موجود ہو اور محفل کی
آرگنائزیشن کے اندر وہ شامل ہو، آرگنائز کرنے والوں میں شامل ہو، اور چہرے پہ حضور کے ذکر کی وجہ سے مسکراہٹ ہو، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے صحابہ کے ایمان کا نور اور حصہ نظر آتا ہے۔ حضور کے صحابہ کا ایمان یہی تھا کہ غم ہو یا خوشی ہو، آندھی ہو کہ طوفان ہو، سامنے ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جب میرے نبی کی بات آئے گی سب بھول کر میں حضور کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو ابھی ایک ٹھنڈ کی وجہ سے ہم تھوڑا یوں ہوں اور ہم ہاتھ اگر یوں کر کے بیٹھے ہیں تو پھر ایسے بات نہیں بنے گی۔ اب شیرو، ہمیں حضور کے ذکر کی محفل میں آج اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آج رات سے اور ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو انشاءاللہ بدلنا ہے، اور آپ اور میں خود نہیں آئے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے پر ہم پہنچے ہیں۔ لاکھوں لوگ اس وقت بھی آپ کے اطراف کے آباد ہوں۔ سیٹرڈے نائٹ یقین کریں کوئی کہاں گزار رہا ہوگا، کوئی کہاں گزار رہا ہوگا۔ یہ کرم نہیں، رب العالمین نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر میں بٹھا دیا۔ آنکھ بند ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ ذکر حبیب کی کتنی بڑی شان ہے۔ آپ جیسے ہی تو بچے جوان کھیل کود رہے ہیں، آپ جیسے ہی نوجوان گھوم پھر رہے ہیں، لیکن یہ میرے مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں میں چنا، اور آج ہمیں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کی محفل کے اندر حاضر کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العالمین آج کی محفل کے صدقے ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ صرف اسی آیت کریمہ میں نہیں، دیگر اور مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بنیادی عقیدے کو ذکر فرمایا۔ میں بالکل آسان اور فہم، بالکل سہل انداز میں آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صرف جوش خطابت مقصود نہیں ہوتا، بات منتقل کرنا مقصد ہوتا ہے، تاکہ آپ حضرات جب یہ محفل عروج پر پہنچے صلاۃ السلام تک تو آپ کو ہونا چاہیے کہ میں نے کیا سنا، اور یہ لازمی رکھیں کہ جب بھی حضور کے ذکر کی محفل سجائیں تو بیان ہونا ضروری ہے، چاہے جس کا بھی ہو۔ اہل سنت کے عالم دین کو دعوت دیں، کیونکہ اس وقت معلومات کی بڑی کمی ہے، تو ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں، بنیادی عقیدہ جس پر پورے اسلام کی بنیاد قائم و دائم ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کیا ہے بولے سب کے بعد؟ عقیدہ ختم نبوت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارے نبی آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہیں۔ کون ہیں آپ؟ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب دیکھو حضور نے بلایا تو اب یہ بات بھی سن کے جائیں، اور موضوع بھی ختم نبوت کا ہے، تو ضرور میرے آقا کی نگاہ کرم ملے گی انشاءاللہ، تو بیڑا پار ہوگا۔ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈ میں بھی میرے غلام میری محبت میں بیٹھے ہیں۔ حضور دیکھ رہے ہیں کہ میری محبت میں رات کی اس پہر کے اندر بھی موجود ہیں، تو ہم تو جن کے لیے بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو بات پوری ہے نا؟ بولو بات پوری ہے نا؟ عقیدہ ختم نبوت، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے، یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس عقیدے میں رتی برابر بھی رد و بدل کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، یا کوشش کرنے والوں کی بات پر توجہ دے کر معمولی بھی دل کے اندر وہ اس کے خلاف کوئی بات لاتا ہے تو وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی نیا نبی،
یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. کہتے ہیں نا ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ بھی ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. وہ بھی ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. پتہ کیا چلا کہ آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. جو کوئی اس بات کو ممکن جانے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ گیا، آ سکتا ہے یا آ جائے گا، تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب آئیے ہم اس پر آگے اپنی بات بڑھاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر اس بات کو ذکر کیا. میں اپنی بات قرآن سے شروع کرتا ہوں. اللہ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ قرآن کی ایک آیت، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 2 کی آخری آیت کریمہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے والد نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو دعا سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول ہیں اور وخاتم النبیین کیا ہے؟ بولیں آخری نبی. یہ قرآن ہے. اب بتاؤ جب قرآن کی بات آ گئی تو بات پوری ہو گئی نا. اب کوئی اس بات کی غلط تعویل کرے جیسا کہ قادیانی مرزائی غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ، اور کئی طریقوں سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تاج پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کئی ہیلے پیش کرتے ہیں، کئی بہانے پیش کرتے ہیں اور کئی رد و بدل کرنے کی کوشش کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلام قادیانی جس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں وہ بروزی نبی ہے، وہ فلاں نبی ہے، وہ فلاں نبی ہے. ہم نے کہا بات ختم ہو گئی. قرآن نے فرما دیا محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، یہی بات مکمل ہے. یہ قرآن کی بات پڑھی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب ادھر ادھر کی کوئی بات ہمیں سننی، ادھر ادھر کی کوئی بات ہمیں سننی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. پھر قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بولو نا سبحان اللہ. حبیب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب سنیں حضور جب تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہے، قیامت تک جتنے جہاں آ چکے، جتنے زمانے آ چکے، جتنے آ رہے ہیں، جتنے آئیں گے، سب کے لیے جب رسول اللہ کی رحمت کافی ہے تو پھر کسی اور نبی کی بات ہی ممکن نہیں ہے. حضور کے بعد کسی اور نبی کی بات ممکن نہیں. یہ نہیں فرمایا حبیب آپ اس زمانے کے لیے رحمت ہے، آپ اس زمانے کے لیے رحمت ہے، آپ فلاں علاقے کے لیے، آپ فلاں بستی کے لیے رحمت ہے. فرمایا نہیں حبیب سنیں اس بات کو جیسے رب نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں والوں کے لیے رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، وہ تمام جہاں والوں کا رب ہے، ایسے ہی مصطفیٰ تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جب حضور تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہے تب کسی اور کی حاجت، آواز، کسی اور کی حاجت.
یہ میں مختصر بات کروں قرآن کی روشنی میں. پھر قرآن ایک مقام پر فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کی مشہور آیت کریمہ فرمایا آج کے دن اے حبیب ہم نے آپ کی امت کے لیے آپ کے وسیلے سے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. ہم نے آپ کے دین کو الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا. بتاؤ جب دین مکمل ہو چکا تو اب کسی اور نبی کی حاجت؟ کوئی اور نبی آ سکتا؟ حضور کے بعد کوئی نبی بن سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا، توجہ ادھر رکھیں، جب دین مکمل ہو گیا تو بات پوری ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے دین کے عقائد، دین کے اصول، دین کے احکامات مکمل ہو چکے. قیامت تک اب سلیبس آ چکا، اللہ کی طرف سے قرآن کے ذریعے احکامات بیان کر دیے گئے. اب جس کو اسلام لانا ہے اس کے لیے احکامات موجود ہیں، لہذا خاموش ہو جائیں. اب ہمیں کسی کی اور حاجت نہیں ہے. یہ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، توجہ ہے آپ کی. یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. آیتیں تو بہت ہیں. ایک مقام پر قرآن فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. فرمایا حبیب آپ ارشاد فرما دیں اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں. جمیعا، ہر نبی اپنے زمانے کے لیے اور ایک مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، پھر اس نے دنیا سے پردہ کیا. تھوڑے عرصے بعد دوسرے نبی آئے، پھر انہوں نے پردہ کیا. پھر اللہ کے حکم سے نبی آئے، انہوں نے پردہ کیا. یہ کم و بیش 1,24,000 میں ایک کم یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب اللہ نے محبوب اعظم امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو فرمایا حبیب قرآن کے ذریعے میرے بندوں کو یہ بھی ارشاد فرما دے کہ میں نے مصطفیٰ تجھے نہ صرف بستی کے لیے نبی بنایا، نہ کوئی خاص زمانے کے لیے نبی بنایا. اب قیامت تک نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج وہ تیرے سر پر سجا دیا گیا. قیامت تک زمانہ بھی تیرا ہی ہوگا، نبوت کا فیضان بھی تیرا ہی چلتا رہے گا. اسی لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا تھا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ قرآن کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ قرآن کی اور بھی بے شمار آیتیں ہیں، وقت مختصر اسی لیے میں نے 3 سے 4 آیتوں پر اکتفا کیا. حدیث پاک اللہ اکبر، بے شمار احادیث طیبہ، یہ میں کوئی لفاظ میں نہیں کہہ رہا، بے شمار کئی 100 کی تعداد کے اندر ہمارے نبی کے فرامین موجود ہیں جس میں اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. مجھے یہ بتائیں ایک مرتبہ کوئی بات قرآن میں آ جائے وہ کافی نہیں ہے؟ بولو، ایک مرتبہ کوئی بات قرآن میں آ جائے وہ کافی ہے نا؟ اللہ کے بندوں کے لیے کافی ہے. اللہ کے کلام میں بات آ گئی، بات پوری ہے. لیکن اللہ نے متعدد مقامات پر اس کو ذکر کیا، بار بار ریپیٹ کیا، کئی طریقوں سے بار بار اس کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے حبیب آخری نبی ہیں. اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ پورا اسلام کھڑا ہی اس عقیدے پر ہے. اگر کوئی حضور کے بعد نبی مانے گا تو مراد
حضور کو وہ اس نے ناقص مانا، استغفر اللہ، اس نے حضور کے زمانے کو ناقص مانا، اس نے معاذ اللہ حضور کے ذریعے جو تعلیمات پہنچی اس کو ناقص مانا، پھر تو دوسرا نبی آیا، اس کے بعد پھر اس نے معاذ اللہ حضور کے دین کو مکمل کیا، تو اس وجہ سے کئی خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے ختم نبوت کا تاج عطا کیا، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو کامل اور اکمل بنا کر بھیجا، آپ کی شریعت اور آپ کے ذریعے دین کے احکامات کو کامل اور اکمل کر دیا، اب نہ کوئی آئے گا نہ کوئی آ سکتا ہے، مصطفیٰ تو نے اسلام کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا اور ہماری بارگاہ سے تمام احکامات کو اس انداز میں پہنچا دیا کہ اب قیامت تک احکام اصول وہی چلیں گے جو سینہ مصطفیٰ سے نکلے، اب جو ان اصولوں میں روشنی میں زندگی بسر کرے گا وہی مومن کامل ہوگا۔ اب کوئی نیا نبی آ سکتا، کوئی نیا دین آ سکتا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے حدیث پاک، اب بتائیں ہمارے نبی کو ایک مرتبہ ایک بات کہہ دیں تو کافی ہے نا؟ میں بنیاد لے کے چلا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے مولانا صاحب ادھر ادھر کی بات کر کے چلے، بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ایک ہمارے نبی کی بات کافی ہے۔ ایک مرتبہ حضور فرما دیں کسی بات کے متعلق کافی ہے، لیکن میرا آقا نے بھی بے شمار مرتبہ اس کو ذکر کیا۔ آؤ برکت کے لیے ہم 3 حدیثیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک سے حدیث مروی ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو بنیادی بات، اس عقیدے پر پورا اسلام کھڑا ہے، آج پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان اور شہر کراچی کے اندر اس عقیدے کے خلاف قادیانی اور مرزائی سرگرم ہیں اور سازشوں کا جال پھیلا رہے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اس عقیدے سے کئی طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ محفل بھی رکھی ختم نبوت کانفرنس، اور آپ حضرات کو معلومات ہو اس لیے مجھ فقیر کو دعوت بھی دی۔ سنیں حضور کا فرمان سنیں، اب امتی کے لیے اللہ کا فرمان اور مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ اب کوئی ادھر ادھر کی بات کرے بندہ کہ دور ہٹ جا، میں نے سن لیا جو قرآن میں موجود ہے، میں نے سن لیا جو حدیث میں موجود ہے۔ حدیث پاک کا حوالہ ترمذی کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال، ہمارے آقا فرماتے ہیں بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر مکمل ہو گئی، مجھ پر منقطع ہو گئی، مراد مجھ پر ختم کر دی گئی، مجھے اللہ رب العالمین نے آخری نبی ہونے کا عظیم الشان تاج عطا کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی اب نیا رسول آ سکتا ہے نہ کوئی اب نیا نبی آ سکتا ہے، یہ میرے نبی نے فرما دیا، بولو نا سبحان اللہ۔ حضور نے فرما دیا مجھ پر نبوت کا دروازہ اب بند کر دیا گیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ٹھیک ایک حدیث، دوسری حدیث پاک سنیں، حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی 30 کذابون، سنو سنو، 2020 18 جنوری حضور کے غلاموں، ہمارے نبی نے 1450 سال کم و بیش پہلے یہ حدیث بیان کر دی۔ حضور جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے دجال اور کذاب آئیں گے، ہوں گے میرے امتی، لیکن میرے مقابلے کے اندر نبی ہونے کی بات کریں گے، ہوں گے میرے امتی لیکن میرے مقابلے کے اندر نبی ہونے کی بات کریں گے۔ تو یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ کافی ہے۔ کیا حضور نے فرمایا؟ یہی بات کافی،
حضرت ثوبان فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، ان قریب میرے بعد حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑے 30 جھوٹے پیدا ہو جائیں گے، کذابون۔ دیکھو ہمارے نبی پہلے بیان کر چکے، آپ ان میں سیکھتے نہیں ہیں، آپ ان میں سمجھتے نہیں ہیں۔ ان قادیانی مرزائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فروڈیے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کے پیٹ میں چھڑاؤ پھونکنے کی کوشش کی، اور معاذ اللہ غلام قادیانی کو نبی قرار دیا۔ مدینہ شریف کے مقابلے میں انڈیا میں جو قادیان موجود ہیں اس کو مسلمانوں کا مرکز قرار دیا۔ وہ لانتی ہے۔ اے حضور کے غلاموں سنو، ہمارے نبی نے پہلے فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 کذابون۔ حضور نے فرمایا میرے بعد ان قریب میری امت میں ایسے 30 افراد ہوں گے، 30 جو سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، کذابون، سب سے بڑے جھوٹے۔ مبالغے کے ساتھ حضور نے فرمایا مبالغہ، کذابون، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ یا رسول اللہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، جھوٹ تو کوئی بھی بات ہو جائے جھوٹ جھوٹ ہے۔ فرمایا جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے بعد وہ جھوٹوں کے سردار ہو جائیں گے۔ اور ان کے جھوٹ کیا ہوگا؟ سنو، کلہم، ان 30 میں سے ہر ایک، یزعم، گمان کرے گا، ان 30 میں سے ہر ایک اس بات کا اعلان کرے گا انہو نبی، استغفر اللہ، کہ وہ نبی ہے، لیکن حضور فرماتے سنو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اے میرے امتیوں ان جھوٹوں کی طرف متوجہ نہ ہونا، میں تمہیں پہلے خبردار کر کے جا رہا ہوں کہ سنو سنو، مجھے ہی اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، لا نبی کے بعد ہی، میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ بلند آواز سے بولو نا، اور بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ اب ایک اور حدیث اور اس کے بعد مکمل کروں گا اپنی بات پیغام دے کر۔ مجھے پرچی کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ عقیدہ اہل سنت پر بھی بات کریں، تو عقیدہ اہل سنت پر بات ہوگی، اور یہ عقیدہ اہل سنت کو جو سمجھنے والے ہیں وہی عقیدہ ختم نبوت کے اصل محافظ ہیں۔ باقی 2 نمبروں نے تو راستے کھولے ہیں، قاسم نانوتوی کی عبارتوں سے تو قادیانیوں کو راستے ملے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ درانی علیہ الرحمہ اور علماء اہل سنت اور مخلصین کی قیادت میں جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ان قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے جب بل پیش ہوا، اور کئی دنوں تک بھٹو کی اسمبلی کے اندر جب بحث و مباحثہ چلتا رہا، قادیانی قائد ملت اسلامیہ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، تو ان کے پاس جو ایک دلیل تھی نا، وہ قاسم نانوتوی کی کتاب کی دلیل تھی۔ تو وہ قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا یہ تو ہم نے نہیں لکھے، تو دیوبندیوں نے لکھا ہے، آپ ان کے مولویوں سے بات کرو، ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عقیدہ ختم نبوت کا محافظ وہی ہوگا جو عقیدہ اہل سنت کا محافظ ہوگا۔ اب توجہ رکھیں، حضور کی ایک اور حدیث، حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان نبی کے بعدی لکان عمر بن الخطاب، حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اب قادیانی دھوکہ دینے کے لیے کہنے لگے کہ بھائی حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو ایسی مہر عطا کی ہے کہ جو آپ کا قریب ہو جاتا ہے، جو آپ کی سنتوں کا عامل بن کر آپ کا مقرب ہو جاتا ہے، جو آپ کی دل انور کو جیت لیتا ہے، پھر معاذ اللہ محمد مصطفیٰ اس پر اپنی مہر لگا کر اس کو نبی بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کوئی صحابی نبوت کے درجے تک نہ پہنچ سکا، ابو بکر جیسا صحابی نہ پہنچ سکا، حضور فرماتے عمر نہ پہنچ سکے، تو اتنے 100 سال بعد غلام قادیانی جیسا شخص ملعون وہ نبی بن گیا۔ اس لیے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ کہ یاد رکھو یہ دھوکے بازی ہی ہے، چال بازی ہے، ایسا نہ مفہوم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔
حضور آخری نبی ہے، ہاں جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ حضور کا لاڈلا بن جاتا ہے، نبی نہیں بنتا، نبی نہیں بنتا۔ حیران کن بات نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ غلام قادیانی نے اتنا حضور کو راضی کیا کہ حضور نے نبوت دے دی۔ میں نے کہا ابو بکر کو نہیں ملی، عمر کو نہیں ملی، عثمان کو نہیں ملی، جنہوں نے جنگیں لڑی، جنہوں نے گردنیں قربان کی، اور اس 2 نمبر بے غیرت کو حضور نے نبی بنا دیا معاذ اللہ۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ میرا آقا نے فرمایا اگر لو کان نبی کے بعدی لکان عمر بن الخطاب او کما قال، حضور فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اسی کو میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی ونفر اللہ مرقدہ نے ایک شعر میں اہل سنت کا بنیادی عقیدہ بیان کر دیا۔ اسلامی عقیدہ بھی موجود ہے، اہل سنت کا جمہور جو ہے وہ عقیدہ بھی موجود ہے۔ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سنو، میرا امام کہتا ہے تم اگر بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے نا، اس شعر کو سمجھ لو، یاد کر لو، تو تمہیں پورا اسلامی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اسلام کا عقیدہ بھی مل گیا، اہل سنت کا جمہور نظریہ بھی مل گیا۔ وہ کیا پتہ ہے؟ توجہ ادھر رکھو۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ بیٹا توجہ ادھر رکھے نا، ادھر توجہ ادھر رکھے۔ اتنی بنیادی باتیں آپ تک علم پہنچا رہا ہوں تو اس کو سیکھ کر جانا، یہ بہت بنیادی باتیں آپ کو کام آئیں گی۔ آپ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ بتائیں، اگر آج ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تو پھر افسوس ہوگا۔ میرے امام نے عقیدہ بتایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، یعنی اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتح باب، یہ 2 عربی کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ کس کے لفظ استعمال کیے ہیں؟ عربی کے لفظ۔ فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھلنا کھولنا، اور باب کہتے ہیں دروازے کو۔ میں مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، اے میرے آقا آپ وہ ہستی پاک ہیں، آپ وہ شخصیت پاک ہیں کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبوت کے دروازے کو کھولا ہے۔ آواز آنی چاہیے، بولو نا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، میرے امام نے ایک لائن میں عقیدہ بیان کیا ہے، ایک لائن میں جمہور اہل سنت کا۔ امام کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ ایک اور وضاحت کی ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی حضور نبی تھے۔ حضور سے پوچھا گیا تھا نا متا وجبت لکن نبوہ کما قال، اے پیارے مصطفیٰ آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ صحابی نے پوچھا۔ وہ وہابی کہنے لگا مودودی کا عقیدہ جماعت اسلامی کا بانی، کہنے لگا 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی ہے، 40 سال کی عمر میں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اگر تو یہ کہتے کہ 40 سال کی نبوت میں حضور کو نبی ہونا ملا ہے، 40 سال کی عمر میں حضور نبی ہوئے ہیں، اس سے پہلے نبی نہیں تھے، تو میں نے کہا تجھے یہ پتا ہے تو صحابی کو نہیں پتا تھا؟ صحابی نے سوال پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبوت کا تاج کب عطا کیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا 40 سال کی عمر میں، سرکار نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آواز آنی چاہیے یار، اب کب سے تھا یہ نہیں پتا، بلند آواز سے بولو نا۔ میں نے کہا تو کہہ رہا 40 سال، حضرت آدم سے پہلے جب کب نہیں پتا۔ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ متا وجبت لکن نبوہ، مصطفیٰ آپ نبی کب تھے؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تم نے تو حضرت آدم کا نام سنا نا، تو سنو میں آدم کی بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت آدم نبی بن کر آئے نا، تو حضرت آدم پہلے نبی، آنے کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضرت آدم پہلے نبی۔ تو میرا آقا فرماتے کنت نبیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ وآدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی جب آدم کو اللہ نے پورا بنایا نہ تھا اس وقت بھی اللہ کا نبی موجود تھا۔ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ یہ وہابی کہتا ہے مودودی جماعت اسلامی، ان کا بانی مودودی نے یقینہ گھڑا ہے کہ حضور 40 سال میں نبی بنے،
میں نے کہا استغفراللہ، اہل سنت کا عقیدہ نہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، جب تک نبی ہونے کی بات ہے تو حضرت آدم کو نبی ہونا تو بات کی بات، آدم کا وجود پورا بنا نہ تھا، مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے، کنت نبی. لہذا ہمیں افسوس ہے، ایک طرف وہابی ہیں، ایک طرف یہ قادیانی ہیں، دونوں اسلام کے دشمن ہیں. ایک نے آخری نبی ہونے میں گڑبڑ کی اور ایک نے نبی پاک کی ابتداء نبوت کے حوالے سے گڑبڑ کی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دونوں سے ہوشیار رہنا ہے. سونا جنگل رات اندھیری، امام نے پہلے کہا تھا سونا جنگل رات. جنگل تو ویسے ہی سونا ہوتا ہے، فرمانے جنگل ہوتا سونا لیکن یہ بہت ہی سونا ہے، اور رات ہوتی ہے اندھیری لیکن یہ بہت رات اندھیری ہے. چھائی بدری کالی ہے، ہر طرف کالا ہٹی کالا ہٹے، کہیں بھی روشنی نہیں ہے. اور سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. جنگل بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور بہت زیادہ اندھیرا ہے. یہ وقت خدا کی قسم امام نے پہلے کہا تھا. ہمارے امام ہمیں عقیدہ بتا گئے، بچا گئے. امام نے کہا تھا بھولے بھالے سنی ہو، سوتے مت رہا کرو. تم سو رہے ہو اور تم پر جو اوپر رکھوالی کرے وہ چور، تو جب چور رکھوال ہو تو بندہ سوتا ہے اندر. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اب توجہ رکھیں، تو امام نے فرمایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود. یہ شعر یاد کر لو. اے میرے آقا، نبوت جب رب العالمین نے دینا چاہی اور جب اللہ نے ازل میں یہ فیصلہ کیا کہ کون سی ایسی ذوات قدسیاں ہوں گی، کون سی 1,24,000 ایسی شخصیات ہوں گی کم و بیش جنہیں میں اپنا نبی بناؤں گا، تو اے مصطفیٰ اس میں بھی سب سے پہلے جو نبوت کا تاج ملا اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمایا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو حضور نبوت ملنے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہیں. توجہ ادھر رکھو یار، بہت بنیادی عقیدہ دے رہا ہوں. یہ عقیدہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت نبی. حضور نبوت ملنے کے اعتبار سے کون سے نبی ہیں؟ سب سے پہلے، بولو منہ سے بولو، سب سے پہلے نبی ہیں. نبوت ملنے کے اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلا نبی کس کو بنایا؟ مصطفیٰ کو. اللہ رب العالمین نے آمینہ کے لال کو سب سے پہلے نبوت کا ترجمہ کیا. نبوت کا دروازہ کھلا مصطفیٰ پر، نبوت کا دروازہ پکی مصطفیٰ پر ہوا ہے. ازل میں اللہ نے جب فیصلہ کیا نبوت کے تاج کو تقسیم کرنے کا، تو پہلا تاج مصطفیٰ کے سر پہ سجایا. حضور پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو کھولا ہے. پہلے سب بند تھا، دروازہ کھولا، سب سے پہلے جو تاج ملا وہ آمینہ کے لال کو ملا. آخر میں پھر کیوں بھیجا؟ فرمایا حبیب نبوت کا تاج پہلے تجھے ملا، سب انبیاء کو تیرے صدقے ملا، لیکن تجھے کوئی کہہ دے کہ بھیج بھی پہلے دیتا. فرمایا نہیں، دھولا ہمیشہ جب بزم سج جاتی ہے تو آخر میں آتا ہے، دھولا پہلے نہیں آتا. معراج کی رات آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ معراج کی رات انبیاء تو مسجد اقصی میں موجود تھے نا، سب صفے بنا کر بیٹھے تھے. پھر حضرت جبریل حضور کی بارات لے کر پہنچے تھے. تو فرمایا حبیب نبوت ملنے کے اعتبار سے سب سے پہلے تجھے عطا کی، لیکن ہاں پھر بعد میں سب کو آنے دیا. لیکن تو کائنات کا دھولا ہے اور تیرے بعد کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے تجھے آخری نبی بنا کر بھیجا. میرا امام کہتا ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے امام کے درجات کو بلند کر دے مولا، ہمارے امام کے درجات کو مزید بلند فرما. اے اللہ آپ کی تو مدرسے پر مزید کروڑوں رحمت نازل فرما. میرے امام نے اس شعر کی پہلی لائن کے اندر پہلے مصرے میں جمہور اہل سنت کا عقیدہ بتایا اور دوسرے مصرے کے اندر میرے امام نے اسلام کا وہ عقیدہ
فتح باب نبوت میں بے حد درود یا رسول اللہ، نبوت کا دروازہ کھلا آپ پر ہے، ختم دور رسالت میں لاکھ و سلام، نبوت کا دروازہ بھی اللہ نے آپ پر بند کیا ہے، یعنی آپ پہلے بھی نبی ہیں اور آپ آخری نبی بھی ہیں، بولو نا سبحان اللہ، سرکار پہلے نبی بھی ہیں، سرکار آخری نبی بھی ہیں، پہلے نبی نبوت ملنے کے اعتبار سے، آخری نبی دنیا میں آنے کے اعتبار سے، ابتدا بھی مصطفیٰ سے، انتہا بھی مصطفیٰ سے، بولو نا سبحان اللہ، پہلے بھی مصطفیٰ آخر میں بھی مصطفیٰ، فرمایا حبیب ہم نے تیری نبوت کو اتنا کمال عطا کیا کہ تمام انبیاء کی نبوتوں کو تیری نبوت نے گھیرا ہوا ہے، ابتدا بھی تجھ سے ہوئی، انتہا بھی تجھ پر ہوئی ہے، ابتدا بھی تجھ سے کی ہے، انتہا بھی تجھ پر کی ہے، یہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مقام عطا کیا۔ لہذا اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے کے اطراف کے اندر اگر یہ چور ڈاکو 2 نمبر مرزائی قادیانی اگر اپنے مرکز کو کھولنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ہم نے حضور کا کھایا ہے، جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کے گیت گاتا ہے، افسوس نہیں ہے۔ اور ایک ذہن بنا کے رکھ لو، آج پاکستان کے اندر چوری کرو، ڈکیتی کرو، زنا کرو، شراب پیو، جو کرنا ہے کرو، پورا ملک کو لوٹ لو، کوئی بولنے والا نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے حالیہ کیسز دیکھ لیے، لیکن ہاں اگر حضور کی ختم نبوت اور حضور کی عزت کی بات کرو گے تو آپ پر کیس بنیں گے۔ کل کیا ہوا؟ ان 60 سال کے بوڑھوں کو بھی 55 سال کی سزا یہ کورٹ سنا رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، یا پاکستان ان دنوں کے لیے بنا تھا؟ کیا جرم تھا؟ کوئی جرم ثابت نہ کر سکے۔ کیا جرم تھا؟ انسدادی دہشت گردی۔ واہ واہ، ہم دہشت گرد ہیں۔ یہ چور ڈاکو سب گھومنے والے بہت اچھے لوگ ہیں، پورے ملک کو لوٹنے والے، نواز اور زرداری پورے ملک کو لوٹنے والے، جب انہیں رہائی مل گئی حضور کا نعرہ لبیک کا لگانے والے دہشت گرد ہیں۔ 55 سال کی سزا سنائی ہے۔ توبہ، جو قاتل ہوتا ہے نا اس کو 14 سال کی سزا ہے، قاتل کو 14 سال کی سزا، حضور کے نام کا نعرہ لگانے والے کو 55 سال کی سزا ہے۔ یہ ادھر ہو رہا ہے، یہ اس طرف ہو رہا ہے، لہذا خدا رہا۔ ایک ذہن بنا لو، دیکھو میں الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں اپنا ذہن بنانے کے، آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں۔ اب 2 ہی باتیں، ذلت کے ساتھ غلامی اختیار کرنی ہے کہ عزت کے ساتھ حضور کے قدموں میں پہنچنا ہے؟ جلدی جواب دو۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، ذلت کے ساتھ ان انگریزوں کا، یہود اور نصارہ کا غلام بن کر رہنا ہے، یا عزت کے ساتھ شہادت کو گلے لگا کر حضور کے قدمین کا بوسہ لینا ہے؟ بتاؤ 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 بتاؤ، آپ بتاؤ۔ آپ جیسے علاقے والے قربانیاں دیتے ہیں، سرکار آپ کو چنتا ہے نا؟ ہاں، غریب پہلے حضور کی بارگاہ میں چنا جاتا ہے۔ میں نے غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کا گھر دیکھا تھا، جب شہادت ہوئی تو میں 1 دن پہلے پہنچ گیا تھا، قدمین کو بوسہ لیا، میں نے گھر دیکھا، سادہ سا گھر تھا، لیکن دیکھو مالکوں نے چن لیا۔ وہاں گاڑیاں واریاں محل نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ دل کس کا اچھا ہے؟ دل کس کا ہے؟ 2 باتیں کر رہا ہوں، یہاں چور ڈاکو زانی شرابی ملک کو لوٹنے والا غدار دہشت گرد سب کے لیے چھٹی ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت کی بات کی، رسول اللہ کے دین کی بات کی، حضور کی عزت کی بات کی، آپ دہشت گرد ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ غدار ہیں۔ بس یہ آج فیصلہ کر لیا انہوں نے۔ تو آج ہمارا 1 to 1 ان سے مقابلہ، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، حضور کے غلاموں کا اور ان لبرل اور سیکولر اسٹیٹ بنانے والے جو اس وقت اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو سیکولر بنانا، ان کا 1 to 1 مقابلہ ہے۔ اب صرف جھوم جھوم کے نعتیں پڑھنی ہیں یا حضور کے نام پر اب سینے پہ گولیاں بھی کھانی ہیں؟ یہ سامنے فیصلہ، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ کل اس دھولے کی شادی کی رات تھی، اس کو جیل میں ڈال دی، رات 10 بجے ہمارے امیر المجاہدین کے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئے، 60 سال کے بوڑھوں کو لے گئے اور 55 سال کی سزا سنائی ہے اور 1.5 کروڑ روپے جرمانہ۔ یہ کیا کیا بھائی؟ وہ ناموس رسالت کے لیے روڈ پر کیوں نکلے تھے؟ یہ سزا ہے، یہ گھبرانے کے لیے دیے تاکہ کوئی نکلے نہیں۔ میں نے کہا تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تم نادان ہو، یہ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے، تم لوگ کو کیا پتا کہ حضور کے عشق کی جب چنگاری عاشق کے سینے میں لگ جاتی ہے تو پھر ممتاز حسین قادری کی طرح تختہ پر بھی جب جانے کا موقع آتا ہے تو جب جلاد پوچھتا ہے کہ بتا اے ممتاز قادری 3
بات ہے. اور غازی نے کون سا نعرہ لگایا تھا؟ غازی نے نعرہ کون سا لگایا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. جب غازی ممتاز قادری سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، غازی اسلام کہنے لگے اس وقت تک تختہ نہ کھینچنا جب تک میری زبان سے لبیک کا نعرہ نہ نکلے. میں نے کہا ظالمو، یہود و نصارہ کے ایجنٹ، تمہیں کیا پتا مصطفیٰ کے غلام کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ ارے مصطفیٰ کا غلام سامنے پھانسی کا پھندا بھی دیکھتا ہے تو گھبراتا نہیں ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، سینہ چوڑ کر کے کہتا لبیک یا رسول اللہ. لبیک. تو آج فیصلہ آپ کو کرنا ہے. حضور کے نام پر عزت کے ساتھ موت چاہیے نا؟ ڈینگی مچھر بھی مار دیتا ہے. 200-400 جانوں کی جان لے کر گیا ہے یا پاکستان سے ڈینگی مچھر ابھی بھی بعض علاقوں میں موجود ہے. تو ڈینگی مچھر میں بھی مرنا ہے. کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بھی مر جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے. ابھی آپ دیکھو نا کشمیر میں جو برف گری 80 کے قریب لوگ چلے گئے. یوں بھی چلے جائیں گے. کیا یہ اچھا ہو کہ حضور کے نام پر جائیں؟ لہذا آپ کو فیصلہ کرنا ہے آج کی نشست میں کہ ہم ان ڈالر اور ان چیزوں پر ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے. یہ توجہ ہٹا رہے مہنگائی کر کے سب کر کے کہ یہ قوم اس طرف چلے جائے. ایک آپ کو میں نقطہ دے کر جا رہا ہوں، جن کا کلمہ پڑھانا ان سے بے وفائی مت کرنا. خدا کی قسم دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی. سودا مت کرنا. کوئی اگر آئے تو کہنا دور ہٹ جائے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. میں نے لبیک کہ حضور میں حاضر ہوں. جو یہ کہتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، مراد یہ حضور جنت میں بھی حاضر ہوں. لہٰذا میں نے آپ کو کھل کر پاکستان کا پیغام دے دیا کہ اس ملک میں یہ قانون ہے، آپ جو کرو کوئی نہیں پکڑے گا. حضور کی عزت، ختم نبوت و دین کی بات کرو گے تو آپ دہشت گرد ہو. تو اگر یہ دہشت گردی تو الحمدللہ سب سے بڑا دہشت گرد تو میں ہوں. کون کون پھر یہ والا دہشت گرد بننا چاہتا ہے؟ واہ واہ. یہ کون کون چاہتے ہیں یہ والا دہشت گرد؟ اگر رسول اللہ کی عزت پر بات کرنا، حضور کی ختم نبوت پر پہلا دینا دہشت گردی ہے تو انشاءاللہ یہ دہشت گردی ہم دم آخر تک کرتے رہیں گے. لبیک. آپ لگائیں نعرہ. توجہ آخر میں پھر لگاؤں گا. اب آج فیصلہ کر لو، حضور کے لیے جینا ہے نا؟ یہ آخری مقابلہ چل رہا ہے، میں آپ کو صحیح کروں، یہ آخری مقابلہ ہے. یہ آخری مقابلہ ہے اس موم بتی مافیا کا، لبرل اور سیکولر لوگوں کا، ممی ڈیڈی والوں کا. یہ آخری حملہ ہے کہ اب یہ بڑے بڑے کیسز حضور کے غلاموں پر لاد کر اور حضور کے غلاموں کو بڑے بڑے کیسز سے ڈرا کر یہ گھر بٹھانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیس نہ بناؤ، سیدھا ہمیں حضور کے نام پر بلا دو. رسول اللہ کے نام پر ہم اس وقت بھی حاضر ہیں، رات میں بھی حاضر ہیں. ہم نہیں، ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قبر میں مصطفیٰ کو منہ نہیں دکھانا. حضور کا دل انور کتنا دکھے گا. سرکار نہیں دیکھ رہے کہ ایک طرف قادیانی مجھے گالیاں دے مار اللہ. آپ کو پتا ہے اس ملک میں وہ فلم ریلیز ہونے والی ہے جس میں حضور کے دین کا مذاق اڑایا ہے، لبیک کے نعرے کا مذاق اڑایا ہے. اس پاکستان کے اندر ان دنوں کے لیے پاکستان بنایا تھا،
ان دنوں کے لیے 20 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کی قربانیاں دی تھی. اس دن کے لیے 70,000 لوگوں نے اپنی عزتوں کا پامال کیا تھا. نہیں، اس لیے کیا تھا کہ قیامت تک اس ملک میں سکہ آمینہ کے لال کا چلے گا. لہذا فیصلہ ہوگا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. حق ہی آئے گا، باطل مٹ جائے گا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے. لیکن حق کو قائم رکھنے کے لیے حسین جیسی قربانی دینی پڑتی ہے. کربلا والوں کی طرح دین کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے. لہذا اس وقت قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی طرح طرح دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں. آج حضور کے غلاموں، ان کا دست و بازو بن جاؤ. یہ آخری جنگ چل رہی ہے. ایک طرف لبرل، سیکولر، لادی اور بد مذہب کھڑے ہیں، ایک طرف حسین کا خادم کھڑا ہے. آج فیصلہ کر لو. اگرچہ مارے بھی جاؤ گے لیکن میرے آقا نام مٹنے نہیں دیں گے. ہمیشہ کے لیے عزتوں والی موت کو اگر گلے سے لگاؤ گے، اس جہاں میں بھی بلند ہو جاؤ گے، اس جہاں میں بھی بلند ہو جاؤ گے. لہذا آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بے غیرتی والی زندگی نہیں بسر کر سکتے کہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کو گالی دی جائے، ہمارے سامنے ہمارے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا جائے، ہمارے سامنے ہمارے نبی کے دین کو نشانہ بنایا جائے، اور تم کہو کہ ہم صرف نماز کی بات کریں، ہم صرف روزے کی بات کریں اور ہم خاموش ہو جائیں. میں نے کہا ایسا ہم نے دین نہیں پڑھا. ہم نے دین ایسا پڑھا ہے کہ جب بھی اگر ظالم مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرے گا، حضور کے دین کا مذاق اڑائے گا، ہم انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچنا چاہتے ہیں. یا تو گستاخ رہے گا یا ہم رہیں گے. حضور کے لیے نکلو گے میدان میں بھرپور. گھبرانا نہیں ہے. کوئی مشکل آئے گی نا تو حضور خود مدد کریں گے. سرکار تو جب دل کو جانتے ہیں تو ہمیں تکلیف پہنچے گی تو حضور نہیں جانتے. دنیا نکل جائے گی. نکلنے تو دنیا. ابھی دیکھو ہاسپٹل میں لاکھوں لوگ ایسے ہی پڑے ہوئے، اللہ محفوظ رکھے، ایسے ہی پڑے ہوئے. تو حضور کے نام پر کوئی آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں. مالک کریم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. وہ زیادہ دیر امتحان نہیں لیتے، وہ اپنے غلام کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتے. لہذا انشاءاللہ اس بدھ کو، کب آواز نہیں، اس بدھ کو، آج ہفتہ ہے نا 22 جنوری بروز بدھ، کب؟ دوپہر تقریباً 1:30 بجے کراچی والوں تبت سینٹر سے پریس کلب تک حضور کے دین کے تحفظ کے نام پر عظیم الشان عاشقان مصطفیٰ کا قافلہ رواں دواں ہوگا. اس ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، لبرل اور سیکولر. خاموش ہو جائیں، بات کر رہا ہوں میں. اہم بات چل رہی ہے، آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اتنی اہم بات ہو رہی ہے، اندازہ لگائیں، کچھ ادب سیکھیں. میں پاگل تو نہیں ہوں ایسے ہی چیخ رہا ہوں. اس وقت حضور کی امت کو پورا ختم کیا جا رہا ہے. اتنے کرنٹ ایشو چلے. کل 55 سال کی سزا سنا دی گئی. ہم اب تک اپنی مستی میں مست ہیں. حضور کے نام پر یہ روڈ پر نکلنے والوں کو 55 سال کی سزا سنائی جا رہی ہیں. ہم کیا کریں گے؟ اب تھوڑا میچیور بنے، نظریاتی بنے، مضبوط بنے. اور میں نے 2 جملے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یا ذلت والی زندگی برداشت کر لو ان ظالموں کے ساتھ رہ کر، یا حضور کے نام پر عزت والی شہادت کی موت برداشت کر. کس کو کیا قبول ہے؟ مچھر ڈینگی بھی ہم کو فارغ کر سکتا ہے. لہذا انشاءاللہ تبارک و تعالی 22 جنوری اسی بدھ کو دوپہر 1:30 بجے تبت سینٹر سے پریس کلب تک عظیم الشان عاشقان مصطفیٰ کی ریلی ہوگی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بدھ والے دن مجھے کام پہ جانا ہے. ایک طرف حضور کے دین کا مذاق اڑایا جائے. یہ ریلی اس لیے ہے کہ حضور کے دین کا مذاق اور لبیک کے نعروں کا مذاق اڑا کر فلم ریلیز کی جا رہی ہے. تو ہم احتجاجاً باہر نکل رہے ہیں. اس کے بغیر ہوگا کچھ نہیں. اس لیے ہم
اس حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ ریلیز ہونے سے پہلے اس ملک پاکستان میں اس فلم کو آگ لگا دی جائے، اور اس میں جس نے کردار ادا کیا اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے عبرتناک سزا دی جائے، اس لیے کہ ہم زندہ ہو، اور جس نبی نے جس دین کی خاطر پتھر کھائے ہوں، جس نبی نے جس دین کی خاطر قربانیاں دی ہوں، جس نبی کے آل اور صحابہ جس دین کی خاطر کٹ جائے، آج ہمارے سامنے کروڑوں مسلمانوں کے سامنے اس دین کا مذاق اڑایا جائے، نعت خوانی کا مذاق اڑایا جائے، اور لبیک کے نعروں کا مذاق اڑایا جائے، اور فلم ریلیز کی جائے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہماری جو طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں 22 جنوری دوپہر 2 بجے انشاءاللہ ہر شہر کے اندر لاکھوں لاکھ حضور کے غلام سراپا احتجاج ہوں گے، اور ان غدار جنہوں نے ریاست مدینہ کا نام لے کر عوام کو چونا لگایا، ان ظالموں کو توجہ دلانے کے لیے پورا پاکستان اس بدھ کو دوپہر میں سراپا احتجاج ہوگا، اور ہم یہ اعلان کریں گے کہ انشاءاللہ جب تک حضور کے کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں ہم اپنے سامنے دین کا مذاق اڑانا برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ اس بدھ کو پہنچو گے، حضور کے نام پر کھایا پیا ہے، سب کچھ کیا، کوئی کام نہیں ہوگا. اس بدھ کو سب کام کی چھٹی ہوگی. کہہ دو ہماری ماں ہماری بہن کی عزت پر حملہ ہو تو ہمیں کام یاد رہے گا؟ میرے نبی کے دین کا مذاق اڑا رہے، نعت خوانی کا مذاق اڑائے، لبیک کے نعروں کا مذاق اڑائے. افسوس نہیں ہے ہمیں؟ افسوس نہیں ہے؟ لہذا اس بدھ کو انشاءاللہ اہلیان کراچی دوپہر 1:30 سے 2 بجے کے درمیان تبت سینٹر پہنچ جاؤ. پہنچو گے انشاءاللہ. دعوت دینی ہے سب کو، یہ کام تو کر سکتے ہیں، نکلو سب کو دعوت دو، کل پرسوں دعوت دو کہ آ جاؤ. اگر آج ہم نے یہ جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خدا کی قسم نہ نکلے تو ہو سکتا ہے کہ اوپر آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں. میں نے حدیث سے پہلے پڑھی ہے کہ پتھر برسا دیے جائیں گے، کہ خدا کا عذاب آئے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. حضور نے خود فرمایا میری امت پر بھی پتھر کا عذاب آئے گا. حضور کی حدیث ہے میری امت کے بھی چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. سرکار کی حدیث ہے ہوگا ایک وقت کہ میری امت کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ان پر بھی پتھر کا عذاب آئے گا، وہ ڈھسا دیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم ویسے مار دیے جائیں، ہمیں حضور کے نام پر نکلنا ہے. اگر کوئی پکڑ پکڑ ہوگی، کوئی اور کام ہوگا تو بھی ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ 22 جنوری بروز بدھ دوپہر 1:30 سے 2 بجے پورے کراچی والے تبت سینٹر پر جمع ہو جائیں گے. تبت سینٹر پر سب کو لے کر آئیں گے، بولے انشاءاللہ. بچوں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. سب کو بتائیں گے کہ تم جتنی کوشش کر لو 2008 سے 2018 تک تم جتنا بھی فنڈ خرچ کر لو اور پاکستان کو تم سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا. کل بھی ملک پاکستان حضور کے غلاموں کا تھا، آج بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے، قیامت تک مصطفیٰ کے غلاموں کا رہے گا. اس میں ایک ہی نعرہ لگے گا لبیک کا، اور سلسلہ بھی آگے لال کا چلے گا. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ